السلام علیکم، آداب۔ انفارمیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام کے تحت آج میں آپ کو وقف ایکٹ، وقف بورڈ اور موجودہ ترمیم شدہ وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ وقف عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ وقف کے معاملات میں روکنا سے مراد جو سمپتیاں وقف کر دی گئی ہیں ان سمپتیوں کو وراثت میں دینے سے روکنا، بیچے جانے سے روکنا، گفٹ کرنے سے روکنا، ٹرانسفر کرنے سے روکنا اور گروی رکھنے سے روکنا۔ وقف اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن میں دان، صدقہ جاریہ اور لوگوں کی مدد کے احکامات ہیں۔ وقف بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وقف کیا جاتا تھا۔ احادیث کے مطابق سب سے پہلا وقف ایک یہودی نے اپنے 7 باغات کیے تھے۔ حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی نے بھی وقف کیے۔ وقف کا سیدھا مطلب ہے کہ کوئی بھی چل یا اچل سمپتی یعنی کہ فکسڈ اور موویبل ایسٹس اللہ کے نام پر دان وقف کر دی جائے، جس کا فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن بیچا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان میں وقف ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور وقف کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری، نظامت اس وقت کی عدلیہ، حکومت وقت اور قاضی کی ہوتی تھی۔ انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کی حکومت کے بعد سلطنتوں کے دور میں بھی وقف کی دیکھ بھال کے پاور، نظامت کے حق اس وقت کی عدلیہ اور حکومت کے پاس رہتے تھے اور قاضی کے پاس ہوتے تھے۔ انگریزوں کی حکومت کے وقت 1894 میں وقف سے متعلق ایک فیصلہ ہوا جو وقف علی الاولاد سے متعلق تھا، جس کو لے کر مسلمانوں میں بہت ناراضگی انتشار ہوا۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیے اور مظاہرات کیے۔ اس کے بعد انگریزوں نے 1913 میں مسلم وقف ویلیڈیشن ایکٹ بنایا، جس میں وقف سمپتیوں کو کوڈیفائی کیا گیا یعنی کہ ورگیکرت کیا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے 1923، 1930 اور 1934 میں مسلم وقف ایکٹ بنائے۔ ان سب کا مقصد وقف سمپتیوں کی حفاظت تھا۔ آزادی کے بعد 1954، 1995، 2005، 2010 اور 2013 میں وقف ایکٹ میں سنشودھن ہوتے رہے۔ آج بھی وقف ایکٹ کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 پیش کیا گیا اور اس کے بعد JPC بنا دی گئی۔ JPC کے ذریعے عام عوام سے، پورے ہندوستان کی پبلک سے رائے شماری مانگی گئی ہے۔ یہ پوری طرح سے غیر قانونی ہے، اسنویدھانک ہے۔ کسی بھی ایکٹ میں سنشودھن کا قانونی طریقہ یہی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو افیکٹڈ کمیونٹی ہے، سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ وقف کے مالک پیورلی مسلم ہیں اور اللہ ہے۔ ہم سے بغیر پوچھے 44 سنشودھن کر دیے گئے اور JPC بنا دی گئی۔ JPC کے سجیشن ماننے کے لیے کیا پارلیمنٹ پابند ہے؟ نہیں، صرف گمراہ کرنے کے لیے JPC بنائی گئی ہے۔ JPC پورے بھارت کی 140 کروڑ جنتا سے رائے شماری کروا رہی ہے، جو قانوناً غلط ہے۔ رائے شماری صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے تھی، وہی افیکٹڈ کمیونٹی ہے۔ تب جانتے ہیں بھارت میں مسلم کیول 20-25 کروڑ ہیں اور دوسری کمیونٹیز تقریباً 110 کروڑ۔ یہ ریفرینڈم کسی بھی طرح سے نیاز سنگت نہیں ہے۔ یہ سنشودھن فنڈامنٹل رائٹ پارٹ 3 آرٹیکل 26 کا بھی وائلیشن ہے، النگھن ہے۔ آرٹیکل 26 مولک ادھیکاروں میں
مذہبی معاملات کے انتظامات کی آزادی دیتا ہے۔ یہ سنشودھن آرٹیکل 13(2) کا بھی النگھن کرتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو فنڈامنٹل رائٹس کو، بنیادی حقوق کو، مৌلک ادھیکاروں کو چھینتا ہو۔ یہ سنویدھان کے آرٹیکل 15 یعنی 15، 25، 26، 29 کا بھی وائلیشن ہے۔ اس میں وقف بورڈ کے ادھیکار بھی چھینے جا رہے ہیں، وقف ٹریبونل کو کمزور کیا جا رہا ہے، وقف سمپتیوں کا دوبارہ سے رجسٹریشن کرانا ہوگا، وقف بائی یوزر کے ادھیکاروں کو سماپت کیا جا رہا ہے، وقف ٹریبونل میں ایک ممبر جو مسلم لاس کا ایکسپرٹ ہوتا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وقف بائی یوزر ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مساجدیں، درگاہیں، خانقاہیں اس کیٹیگریز میں آتی ہیں۔ وقف سروے کمشنر کا پد ختم ہوگا، سارے پاور کلیکٹر کو ہوں گے، وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی سمپتی وقف ہے اور کون سی نہیں۔ کل ملا کر وقف سنشودھن بل 2024 مسلمانوں کے پوروجوں دوارا، نوابوں، رئیسوں، زمینداروں دوارا، عام مسلم ناگرکوں دوارا جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے، ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے وقف کی گئی تھیں، ان پر قبضہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور منمانے طریقے سے وقف بورڈز کو چلانے کی منشا معلوم ہوتی ہے۔ ریفرنڈم کے معاملے میں ہماری قائد تنظیموں سے بھی چوک ہوئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء اور دیگر جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کو اس کی مخالفت کرنا چاہیے تھی اور JPC کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہیے تھا کہ یہ پورے ہندوستان کی آبادی سے جو آپ ریفرینڈم مانگ رہے ہیں یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، ان پریکٹیکل ہے اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر ریفرینڈم مانگنا ہے تو آپ صرف مسلمانوں سے مانگیے۔ کل ملا کر اس امینڈمنٹ بل میں ہمارے بھارت کے سنویدھان کے بہت سے آرٹیکلز کا اور اپبندوں کا بھی النگھن ہو رہا ہے، وائلیشن ہو رہا ہے۔ ہمیں بھارت کے بابا صاحب امبیڈکر اور سنویدھان نرمان سمیتی کے بنائے ہوئے سنویدھان پر پورا بھروسہ ہے۔ ہم سب کو مل کر اور قابل وکیلوں کی ایک پینل بنا کر اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہوگا۔ ہمیں ہندوستان کی عدلیہ پر یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ کسی بھی مہم کی کامیابی کے لیے جان، مال اور وقت تینوں لگانا ضروری ہے۔ صرف واٹس ایپ اور ای میل سے کام نہیں ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ موجودہ وقف ایکٹ میں وقف سمپتیوں کو خردبد کرنے والے سرکاری، غیر سرکاری، ناجائز قبضہ دھاری، وقف آمدنیوں کا غبن کرنے والے متولیوں کے خلاف CPC کے تحت سزاؤں کا پراودھان ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کم سے کم 5 سال کی سزا کا پروویژن ہونا چاہیے، جس سے کہ بھرشٹ اور اپرادھیوں سے وقف سمپتیوں کو مکت کیا جا سکتا ہے۔ شاسن کے سمکش وچارادھین معاملوں کی سمے سیما نردھارت ہونا چاہیے۔ ادھک سے ادھک 3 ماہ میں طے ہونا چاہیے کہ وہ وقف سمپتیوں کی جانچ کریں اور نزول ریکارڈ پر وقف بھومی اندراج کر کے ان کو صحیح کریں، انیتھا کلیکٹر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جن اسٹیٹ میں وقف سروے کمشنر نہیں ہیں وہاں وقف سروے کمشنر اپائنٹ ہونا چاہیے۔ مدھیہ پردیش میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال سے وقف کمشنر نہیں ہیں۔ وقف کمشنر سینئر IAS ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اگر کوئی لیٹر لکھتا ہے تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اس کو
توجہ دینا پڑتی ہے، اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اس پر کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح آج کی ڈیٹ میں کوئی سینئر IAS وقف سروے کمشنر نہیں ہونے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور ماتحت عملہ ان پر کوئی سیریس دھیان نہیں دیتا ہے، نہ کارروائی کرتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ایک بات اچھی ہوئی ہے، موجودہ جو وقف بورڈ ہے اس کے چیئرمین نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ جو بھی مدھیہ پردیش کے بڑے بڑے وقف ہیں ان کی آمدنی کا 30% اس علاقے کی بچوں کی تعلیم پہ، شکشا پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو اور بھی اسٹیٹس وقف بورڈ کو کاپی کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے وقف ایسے ہیں جہاں پر لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے اور وقف بورڈ کو صرف چندہ نگرانی 6-7% دیا جاتا ہے، جبکہ ایک بڑی انکم ان متولی کمیٹیز کے پاس رہتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے چیئرمین سنوبر پٹیل صاحب کا اور ان کی کمیٹی کا، اور اس پر جلد سے جلد امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے۔ موجودہ وقت میں ریفرینڈم چل رہا ہے اور اس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، لیکن بہت ضروری یہ ہے کہ پوری مسلم کمیونٹی کو ہر ڈسٹرکٹ میں اپنی وقف اجداد کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ جہاں ان کی حد بندی نہیں ہوئی ہے اسے وقف بورڈ کلیکٹر کو لیٹر دے کر اس کی حد بندی کروانا چاہیے، اور جو ابھی نیا وقف امینڈمنٹ بل آیا ہے اس کی پوری طرح سے مذمت کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں قابل دار وکیلوں کے ساتھ مل کر اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ انصاف کریں گی۔ شکریہ، جے ہند۔